السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض توبقه من 7 أراضين، متفق عليه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخرجه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخرجه مسلم. محترم بھائیوں، ظلم ایک بہت ہی قبیح صفت ہے. ظلم بہت ہی خطرناک انجام کا حامل ہے. ظلم کا انجام بہت ہی برا ہے. ظلم اپنے صاحب کے لیے قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا. ظلم کرنے والے کے لیے اس کا ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ایسے شخص پر سخت پکڑ ہوگی اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیثیں پیش کی ہیں، آئیے ہم ان کو غور سے پڑھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ ظلم کا کیا انجام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پہلی حدیث میں نے متفق علیہ روایت پیش کی ہے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا. ظلم کرنے والے جو ہیں ان کا یہ ظلم کرنا ان کے لیے قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا. دوسری متفق علیہ روایت میں نے آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی پیش کی ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی شخص کا ایک بالش کے برابر زمین ظلماً ہڑپے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. کتنا سخت عذاب ہے، کتنے سخت دھمکی ہے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور ظلم سے ہر حالت میں ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک روایت اور آئیے ہم دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس اپنے کسی بھائی کا کوئی حق ہو، چاہے وہ عرض کے تعلق سے ہو یا کسی اور تعلق سے، اسے چاہیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تلافی کر لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے. اس دن ظلم کا بدلہ اس طرح سے دیا جائے گا کہ اگر انسان کے پاس نیک عمل ہے تو جس قدر انسان نے اپنے بھائی پر ظلم کیا تھا
اس قدر اس کے نیک اعمال کو مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا، مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر انسان کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو جو مظلوم شخص ہے اس کی برائیوں کو اٹھا کر کے ظالم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، ظالم کے جو ہے ذمے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں ہم غور کریں، اس حدیث کو ہمیں ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھنے چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم ذرا بھی ہم کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اور اس کے بارے میں انصاف اللہ رب العالمین ضرور کریں گے۔ ایک روایت آئیے ہم اور دیکھتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین پکڑ لیتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس آیت مبارکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ رب العالمین ظالموں کو پکڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تحقیق امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، ان حدیث پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم ایک قبیح عادت ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ظلم کرنا یہ اپنے صاحب کے لیے، ظلم کرنے والے کے لیے قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کی پکڑ کریں گے اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آج کے اس درس کے حوالے سے ہم نے جو فوائد حاصل کیے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ظالم کے لیے سخت سزا اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے۔ دوسرا فائدہ ہم نے یہ حاصل کیا کہ جو شخص ظلم کرے گا، ظلم کرنے والے کے لیے اس کا ظلم قیامت کے روز تاریکی کا سبب ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ ظلم میں اور بڑھتا جائے، ظلم میں اور آگے نکلتا جائے، پھر اللہ رب العالمین اسے سخت طریقے سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی، عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے بچائے، ظلم کی تمام شکلوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔